کیسا حسین چہرہ تھا وہ چہرہ جو درد بانٹنے نہیں درد کم کرنے نکلا تھا، وہ چہرہ جسے دیکھ کر مریضوں کے دل میں امید جاگتی تھی، وہ چہرہ جس کے پیچھے برسوں کی محنت، دعائیں، جاگتی راتیں اور انسانیت کی خدمت کا جذبہ تھا۔ مگر آج سوال صرف ایک ڈاکٹر کا نہیں، سوال یہ ہے کہ اگر ایک مسیحا محفوظ نہیں تو پھر محفوظ کون ہے؟ اگر وہ ہاتھ جو زخموں پر مرہم رکھتے ہیں نفرت کا نشانہ بن جائیں تو انسانیت کس دروازے پر دستک دے گی؟ اور اگر ایک ڈاکٹر بھی اپنے چہرے، اپنی جان اور اپنی عزت کے تحفظ کے بارے میں فکر مند ہو جائیں تو مریض کس پر اعتماد کرے گا؟ ڈاکٹر صرف ایک پیشہ نہیں، ایک ذمہ داری ہے۔ ایک ڈاکٹر وہ شخص ہوتا ہے جو دوسروں کو تکلیف کو اپنی نیند، اپنے آرام اور اپنی خوشیوں پر ترجیح دیتا ہے۔ جب پورا شہر سو رہا ہوتا ہے تب بھی ہسپتالوں کی روشن راہداریوں میں کوئی ڈاکٹر کسی مریض کی سانسیں بچانے میں مصروف ہوتا ہے۔ جب لوگ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تب بھی کوئی ڈاکٹر کسی اجنبی کی زندگی کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا بھر میں ڈاکٹر کو محض ملازم نہیں، مسیحا کہا جاتا ہے۔ مگر کیا مسیحا بھی محفوظ نہیں؟ آج دل کانپ جاتا ہے یہ سوچ کر کہ جس شخص کا چہرہ دیکھ کر مریض امید کا چراغ روشن کرتے ہیں، کیا وہ شخص بھی محفوظ نہیں؟ جو دوسروں کے زخم سیتا ہے، کیا اس کے اپنے زخموں کی کوئی قیمت نہیں؟ جو دوسروں کی جان بچاتا ہے، کیا اس کی جان کی حرمت نہیں؟ یہ صرف ایک فرد پر حملہ نہیں، ایک اعتماد پر حملہ ہے۔ یہ انسانیت پر حملہ ہے۔ یہ اس رشتے پر حملہ ہے جو مریض اور معالج کے درمیان قائم ہے۔ سوچئے، جب ایک ڈاکٹر کے ساتھ ایسا ظلم ہوتا ہے تو اس کے اثرات صرف ایک انسان تک محفوظ نہیں رہتے، بلکہ ڈاکٹر کے دل میں سوال جنم لیتا ہے کہ کیا میں محفوظ ہوں؟ اور ہر مریض کے دل میں ایک خوف پیدا ہوتا ہے، کیا وہ لوگ جو ہماری جان بچاتے ہیں خود بھی خطرے میں ہیں؟ اعتماد کسی بھی معاشرے کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، اور جب اعتماد زخمی ہو جائے تو پھر اس کے زخم بہت گہرے ہوتے ہیں۔ دنیا کے قوانین دیکھ لیجئے، حتیٰ کہ جنگوں میں بھی ہسپتالوں، ایمبولینس اور طبی عملے کو خصوصی تحفظ دیا جاتا ہے، کیونکہ انسانیت یہ سمجھتی ہے کہ جو لوگ جان بچا رہے ہیں انہیں ہر حال میں محفوظ رہنا چاہیے۔ مگر یہ کیسا معاشرہ ہے؟ یہ کیسا دستور ہے؟ کیا شفا بانٹنے والے بھی نفرت کی زد میں ہیں؟ مرہم رکھنے والے خود زخموں سے بھر دیے جاتے ہیں اور امید بانٹنے والوں کے خواب جلا دیے جاتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تیزاب صرف جلد کو نقصان پہنچاتا ہے۔ حقیقت اس سے کہیں زیادہ تلخ ہے۔ تیزاب ایک چہرہ نہیں جلاتا، یہ ایک اعتماد جلاتا ہے، ایک خواب جلاتا ہے اور ایک مستقبل جلاتا ہے، ایک خاندان کی خوشیاں جلاتا ہے اور کبھی کبھی پورے معاشرے کے ضمیر پر نشان چھوڑ جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اکثر عورت ہی کیوں اس کی تعلیم جرم بن جاتی ہے؟ کیوں اس کی کامیابی بعض لوگوں کی انا کو چبھنے لگتی ہے؟ کیوں اس کا انسان بعض ان ذہنوں کو برداشت نہیں ہوتا؟ عورت کوئی ملکیت نہیں، عورت کوئی انعام نہیں، عورت کوئی چیز نہیں، وہ ایک مکمل انسان ہے۔ اس کے خواب، اس کی عزت، اس کی مرضی اور اس کی زندگی اتنی ہی محترم ہے جتنی کسی بھی انسان کی۔ اسلام کا پیغام جانتے ہیں سب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، اور ایک اور جگہ فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر رحم فرمایا جاتا ہے۔ اسلام نے کبھی ظلم، انتقام اور تشدد کو طاقت نہیں کہا۔ اسلام کے نزدیک طاقت یہ ہے کہ انسان اپنے غصے اور اپنی انا پر قابو رکھے۔ ڈاکٹر ماہم بلوچ کا واقعہ صرف ایک خبر نہیں، یہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک آئینہ ہے، ایک سوال ہے، ایک آزمائش ہے اور شاید ایک تنبیہ بھی کہ اگر ہم نے نفرت، انتقام اور تشدد کے خلاف آواز نہ اٹھائی تو کل کوئی اور بیٹی، کوئی اور بہن، کوئی اور ڈاکٹر اس ظلم کا شکار ہو سکتی ہے۔ کیونکہ جب ایک مسیحا زخمی ہوتا ہے تو صرف ایک انسان نہیں روتا، انسانیت روتی ہے، اور جب شفا دینے والے خوف زدہ ہو جائیں تو معاشرے کی بیماری مزید گہری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مظلوم کو انصاف، ہر زخمی کو شفا اور ہر ظالم کو اس کے انجام تک پہنچائے۔ آمین یا رب العالمین۔